خلافت عباسیہ میں مسلمانوں نے جہاں فتوحات پر توجہ دی، وہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور طب کے میدان میں بھی بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے۔ خاص طور پر خلیفہ ہشام دوم کا دربار اس حوالے سے توجہ کا مرکز رہا۔ ہشام دوم کا دربار علمی و ثقافتی لحاظ سے بہت معتبر تھا اور یہاں مختلف سائنسی، فلسفی اور ادبی شخصیات جمع ہوتی تھیں۔ فاطمہ المجریتی بھی ایک معروف مسلم خاتون سائنسدان، فلسفی اور طبیبہ تھیں، جن کے والد ابن مجریتی بھی ایک معروف طبیب اور فلسفی تھے۔ ان کے والد کی علمی خدمات نے فاطمہ کے علم و فہم کی بنیاد رکھی اور ان کو تعلیم کی اہمیت کا شعور دیا۔ فاطمہ کا تعلق اسپین کے شہر مجرتا سے تھا، جو کہ اس وقت اندلس کا حصہ تھا اور یہ علاقہ مسلم تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ فاطمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جبکہ والد کی نگرانی میں ہی طب، فلکیات اور ریاضی جیسے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے دور کے مسلم علماء، معروف سائنسدانوں اور طبیبوں سے علم حاصل کرتی رہی۔ عظیم خاتون سائنسدان فاطمہ نے علم و حکمت کے ماہرین سے استفادہ کیا اور اپنے علمی کام کو کئی اہم شعبوں میں پھیلایا۔ فاطمہ نے طب کے شعبے میں اہم کام کیے، خاص طور پر جراحی، ادویات اور بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے ان کی تحقیقات اور علاج کے طریقے بہت مشہور ہوئے۔ اس کے علاوہ فاطمہ نے فلکیات میں بھی بہت زیادہ کام کیا اور ستاروں، سیاروں اور فلکیاتی چکروں پر تحقیق کی۔ ان کی تحقیقات نے اس وقت کے سائنسی علم کو آگے بڑھایا۔ فاطمہ نے ریاضی میں بھی اہم خدمات سر انجام دی، خاص طور پر حساب اور جیومیٹری کے شعبے میں ان کی تحقیقات نے مغربی سائنسدانوں کو بھی متاثر کیا۔ فاطمہ نے متعدد کتابیں لکھی جو مختلف سائنسی اور فلسفیانہ موضوعات پر مبنی تھی۔ ان کی کتاب المختصر فی الطب طب کے بنیادی اصولوں پر مبنی تھی، جس میں مختلف بیماریوں اور ان کے علاج کے طریقے بیان کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ الرسائل ان کی اہم تصنیف تھی، جس میں فاطمہ نے فلسفے اور سائنس کے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات اور تحقیقات کو مرتب کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے سائنسی تحقیق کے جدید طریقے متعارف کروائے تھے۔ کتاب التفسیر میں فاطمہ نے قرآن کی تفسیر پر بھی کام کیا اور سائنسی نقطہ نظر سے قرآن کے مختلف آیات کی تفصیل بیان کی۔ فاطمہ کا علمی کام صرف اپنے دور تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان کی تحقیقات اور کتابیں مغربی دنیا میں بھی ترجمہ ہوئیں اور ان کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان کی سائنسی سوچ اور طریقہ تحقیق نے نہ صرف مسلمانوں کی علمی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ مغربی سائنسی انقلاب میں بھی گہرا اثر ڈالا۔ فاطمہ کی زندگی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح خواتین بھی سائنس اور فلسفے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ان کا کام نہ صرف اپنی قوم بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک قیمتی ورثہ ہے۔ ان کی تحریریں اور علمی خدمات آج بھی سائنسی دنیا کے لیے ایک اہم ذریعہ ہیں۔